بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گا حضرت علامہ مولانا معین الحق صاحب علیمی کے انتقال پرملال کی خبر موصول ہوئی۔ رب تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ ایک بہت ہی غریب پرور اور علماء نواز شخصیت تھی جو پوری زندگی سنیت کی خدمت کرتے رہے۔ طالبان علوم اسلامیہ سے بے پناہ آپ محبت فرماتے تھے۔ اساتذہ کی، مشائخ کی، مبلغین کی ہر طرح سے آپ خدمت کیا کرتے تھے۔ میں بھی جب بغداد کی یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے جا رہا تھا تو آپ ہی نے اپنی بہت ہی محبت کے ساتھ اپنی کاوشوں کو پیش کیا تھا اور وہاں تک ہماری راہ کو ہموار کیا تھا اور مفید مشوروں سے بھی نوازا تھا۔ رب تعالیٰ آپ کی بے حساب بخشش فرمائے اور کل قیامت کے دن صالحین میں آپ کو اٹھائے۔ حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرف الجیلانی کو بھی یہ خبر موصول ہوئی اور آپ نے بھی بہت ہی دلی رنج اور غم کا اظہار فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مولانا معین الحق صاحب پوری زندگی دین، سنیت، علم اور علماء کی خدمت کرتے رہے۔ رب تعالیٰ ان کی ان خدمات جلیلہ کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں خاص مقام عطا فرمائے، جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ ہمارے رشتہ داروں میں بھی ایک شمش الزماں میاں صاحب کا وصال ہوا ہے اسی رمضان میں۔ بہت سادہ طبیعت، نیک پرہیزگار انسان تھے۔ رب تعالیٰ ان کی بھی بے حساب بخشش فرمائے۔ اور شبیر بھائی لاکڑوالا بڑودہ والے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ رب تعالیٰ ان کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ہمارے محلے کشوچھا میں نظام الدین پور میں ہماری پڑوسیوں میں ایک بزرگ خاتون کا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا۔ ان سب کو رمضان کا مہینہ ملا، بڑے خوش نصیب جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر منزلوں کو آسان فرمائے اور جنت میں بزرگوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ اور بھی جو لوگ اس ماہ مبارک میں جن کا وصال ہوا ہے، رب تعالیٰ ان سب کو جنت میں بزرگوں کا ساتھ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب یہ آج آخری روزہ ہے، ہم سب کا نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ہمیں اور عطا فرمایا۔ بہت سے ممالک میں آج عید کا دن ہے، ان سب کو عید مبارک ہو۔ اور آپ ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں آج 30 رمضان ہے، اور اب تو عصر کا وقت بہت سی جگہ ایک ہی وقت بچا ہے، ظہر بھی لوگ پڑھ چکے ہیں، کہیں کہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو اب رمضان کا صرف ایک عصر کا وقت، عصر کی فرض ادا کرنا باقی ہے۔ اور یہ بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اب عید الفطر، جیسے میں نے کہا، عید الفطر سے لے کے عید اضحیٰ تک جتنی آپ عصر کے وقت جو فرض نماز آپ پڑھے وہ آپ پڑھیں گے، اس میں جو ثواب ملے گا وہ اتنا، اسی کے برابر ثواب آپ کو یہ آج کی عصر میں، اکیلے اس عصر میں ملے گا، کیونکہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رمضان کے مہینے میں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ من ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضہ فیما سواہ، کہ جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو وہ جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ بہرحال یہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، آخری لمحات ہم سب کے سامنے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں خطوط روانہ کیے تمام شہروں میں، اسلامی ممالک میں، ولایات میں، اور اس میں لکھا کہ لوگوں سے کہا جائے
کہ رمضان کو وہ ختم کریں صدقہ فطر اور استغفار کے ساتھ۔ اب رمضان اینڈ ہو رہا ہے، ہم کیسے اس کو ختم کریں؟ ہم نے شروع کیا تھا بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اور عبادتوں میں، قیام سیام میں گزارا ہے، اب یہ ختم ہم کیسے کریں؟ تو خلیفہ حضرت عمر کہ اس کو ختم کرو صدقہ فطر اور استغفار کے ساتھ۔ یہ درس ہے اسلام کا دوستو۔ تو اور صدقہ فطر کا فائدہ بھی ہے روزے داروں کو کہ جو کچھ بھی بیہودہ گوئی ہو جاتی ہے، کچھ الٹی سیدھی باتیں زبان سے نکلتی ہیں، کچھ حرکتیں ہو جاتی ہیں ایسی جو نہیں ہونی چاہیے رمضان میں، مناسب نہیں اس کے لیے، روزے کے لیے، تو صدقہ فطر کے ذریعے یہ ان چیزوں سے اس کی طہارت ہو جاتی ہے، جو پھٹن پیدا ہوئی ہے وہ گویا دور ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالی ہمارے روزوں کو پھر صحیح و سالم کر دیتا ہے صدقہ فطر کے بدلے۔ تو جو لوگ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں ان کو یہ فائدہ ہے۔ تو اصل فائدہ تو روزے داری کا ہوا، اس لیے روزے داروں کو شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کا جن کو وہ صدقہ فطر دے رہے ہیں کہ آج تمہیں دینے کی وجہ سے ہی ہمارا روزہ بچ سکا ہے۔ اور یہاں ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ صدقہ فطر ہم کتنا نکالیں گے؟ تو گیہوں یا اس کا آٹا یہ 2 کلو 50 گرام تقریباً، جو آٹا آپ گھر میں کھاتے ہیں وہ 2 کلو 50 گرام تقریباً اتنا، یا اس کی قیمت جتنے میں آپ خرید کے لائیں 2 کلو 50 گرام مل جائے آپ کو، وہ کسی کو دے دیجئے جو صدقہ فطر لے سکتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں انہیں صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو گیہوں اور آٹا، اس کا آٹا ہے تو 2 کلو 50 گرام، اور اگر جو یا کھجور دینا ہو تو وہ 4 کلو 100 گرام ہے۔ تو بہرحال جس کو جو چیز میسر ہو وہ صدقہ فطر کے طور پر اسے ادا کرے، اور یہ صبح صادق ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ دیکھیے میں نے بتایا تھا ایک عید کی نماز واجب ہے اور ایک یہ، اور یہ صدقہ فطر کا تعلق کیونکہ انسان سے ہے، غریبوں سے ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واجب کر دیا، اپنی نماز کو بعد میں رکھا، صدقہ فطر کو پہلے ہی، اور ابھی اندھیرا ہی ہے، ابھی سورج نہیں نکلا ہے اور تم نکل پڑو غریبوں کی مدد کے لیے۔ کیا درس ہے اسلام کا دوستو! تو یہ ہمیں رمضان ختم کرنے کا مطلب صدقہ فطر سے یہ ہے کہ ہم اس چیز کا احساس پورے سال رکھیں کہ کہاں کون پریشان ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ہم اس کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ تو ہم رمضان کو ختم کریں صدقہ فطر سے۔ اب وہ لوگ، اچھا صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو ہر مالک نصاب پر، جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ ہو، وہی جو زکوٰۃ والا تھا۔ بس اس میں سال گزرنا ضروری نہیں کہ پریزنٹ آپ کے پاس اتنا ہے، سحری کا وقت ختم ہونے تک وہ پیسہ آپ کے پاس اتنا ہے، اسی وقت اگر ملا تو بھی آپ صاحب نصاب ہیں، اور آپ کو اب صدقہ فطر نکالنا ہوگا جو رقم میں نے بتائی ہے کہ 2 کلو 50 گرام گیہوں یا آٹا یا اس کے برابر قیمت آپ نکال دیجئے۔ تو ہر مالک نصاب اپنی طرف سے نکالے گا، اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اگر اس کے گھر میں نابالغ بچے چھوٹے ہیں تو ان کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے۔ بڑا بچہ ہے، خود صاحب نصاب ہے تو وہ خود نکالے گا، یا صاحب نصاب نہیں ہے وہ تو اس پر واجب بھی نہیں۔ تو ہر صاحب نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کی طرف سے یہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صبح صادق سے واجب ہو جائے گا، اور آپ فوراً دے دیں کسی کو، اچھی بات ہے، ایڈوانس دے سکتے ہیں، آپ ابھی نکال سکتے ہیں، اور بعد میں بھی جب بھی آپ کو موقع ملے، زیادہ تاخیر مت کیجیے، لیکن جب بھی آپ ادا کریں گے تو یہ ادا ہوگا۔ تو اب جن کے پاس یہ مال ہے انہوں نے اپنے روزوں کو بچا لیا، کچھ جو غلطیاں ہوئی تھی روزے میں، کمیاں ہوئی تھی، صدقہ فطر کے ذریعے ان کو پورا کر دیا۔ لیکن جن کے پاس یہ مال نہیں ہے، وہ صدقہ فطر، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ان کے پاس اتنا نہیں ہے، وہ 1-2 روٹی والے لوگ ہیں، ایسے لوگ نمبر ہیں روزے دار۔ جس طرح دولت مند پر روزہ فرض تھا، ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ دولت مند نے اپنے روزوں کو صدقہ فطر کے ذریعے محفوظ کر لیا، پاک کر لیا، صاف کر لیا۔ یہ غربا مساکین امت کے یہ کیا کریں گے؟ اسی لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کیا لکھا؟ صدقہ فطر اور استغفار کریں۔ اور یہ تو دولت مند اور جو دولت مند نہیں سب کو کرنا ہے، لیکن استغفار کے ذریعے بھی ہم اپنے روزوں کو بچا لیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کا کرم شامل حال ہوگا۔ تو یہ استغفار کا درس ہے کہ جب ہم رمضان کو ختم کریں، مغرب کا وقت ہو تو مغرب آنے سے پہلے ہماری زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ استغفار کے ساتھ ہم ختم کریں، کیونکہ شیطان اب آزاد ہونے والا ہے۔ جیسے ہی عید
کی رات شروع ہوگی، رمضان ختم ہوگا، جو شیطان کو بیڑیاں ہیں وہ سب اسے آزاد کر دی جائے گا، وہ آزاد ہوگا۔ اور یہ وہ شیطان ہے جو کہتا تھا اہلکت الناس بالذنوب، کہ میں نے انسان کو، اولاد آدم کو، میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے ہلاک کر دیا ہے۔ اب جب وہ آزاد ہوگا اور دیکھے گا استغفار کرتے ہوئے بندے، تو جانتے وہی شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ روایت میں وہ شیطان کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب، میں نے انسان کو گناہوں کے ذریعے ہلاک کیا، وَأَهْلَكُونِ بِالِاسْتِغْفَارِ، اور انہوں نے مجھے استغفار کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ تو اس کا دروازہ کھلے، مگر وہ آپ کے لیے اس کا دروازہ نہ کھلے۔ استغفار آپ ایسا پڑھیے اور آئندہ ایسا جاری رکھیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن بھر میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم یہ بھی وظیفہ اپنا بنا لیں۔ تو اس طرح دوستو صدقہ فطر استغفار کے ذریعے ہم عید کا دن بھی گزاریں۔ عید کے دن علماء نے بہت سی باتیں بتا دی ہیں، میں نے بھی پچھلی کلپس میں آپ کو بتایا نماز کیسے پڑھنی، نماز کی جگہ جو لوگ گھر میں رہیں گے انہیں کس طرح سے کون سی نماز پڑھنی ہے، کیا کیا ورد کرنا ہے، وہ ساری باتیں آپ نے سن لی ہے۔ شب عید شروع ہوگی، مبارک عید ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ اس دن جو عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں فرمائے گا۔ اس دن، اس رات کو جو عبادت کرے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دے گا۔ تو یہ رات، یہ مت سمجھیے کہ رمضان ختم، عبادت ختم، نہیں، خدا کو بھولیے مت۔ یہ رات بھی بڑی قیمتی آ رہی ہے، اس میں بھی آپ کچھ تسبیح، درود، نماز۔ آپ کا امتحان تو عشاء کے وقت سے ہی شروع ہو جائے گا کہ دیکھیں شیطان آزاد ہوا، وہ آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، پتہ چل جائے گا کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی نہیں۔ فجر تک آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ شیطان آپ تک آ چکا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ رمضان میں جو کچھ آپ نے کمایا تھا وہ گنوا دیا یا اسے باقی رکھا ہے، یہ آپ کو آنے والی عشاء، فجر اور ظہر بتا دے گی، عید کا دن آپ کو بتا دے گا۔ تو عید کی رات بھی آپ عبادت کیجئے، کچھ سو لیجئے، پھر اٹھیے، سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے اس سے پہلے آپ تہجد پڑھ لیجئے، فجر کی نماز ادا کیجئے، اور باقی عید کا دن جس طرح سے آپ کو بتایا گیا اس طرح آپ گزاریے۔ ابھی جب مہینہ شروع ہوگا، ہر مہینہ جب شروع ہو تو سورۃ الملک پڑھ لینا چاہیے، 30 آیتیں اس میں ہیں، تو اس کو آپ پڑھ لیں مغربہ، سورۃ الملک 30 آیتیں ہیں، اور 30 آیت، اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو مہینے کے 30 دن آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ پڑھنے والی عید کے دن جو باتیں آپ کو بتائی گئیں، اس کے علاوہ بزرگوں نے بھی بتایا کہ جو 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ عید کے دن پڑھے، 300 ٹائمز سبحان اللہ و بحمدہ، اور پڑھ کر مرحومین کی ارواح کو ایصال ثواب کر دے۔ تو جن جن کی روح کو اس نے ایصال ثواب کیا، تمام مرحومین کی روح کو، ارواح کو آپ ایصال ثواب کیجئے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی قبر میں 1,000 نور عطا فرماتا ہے۔ اور جب یہ پڑھنے والا وصال کرے گا، جب یہ انتقال کر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1,000 نور داخل فرمائے گا، عطا فرمائے گا۔ دوستو یہ بھی آپ وظیفہ یاد رکھیں، یہ ذکر بھی آپ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے، اور ہمارے رمضان کے روزوں کو بھی قبول فرمائے۔ تو اس طرح دوستو یہ دن گزار کر ہم اور آپ آگے بڑھیں گے، اور مقصد یاد رکھیے گا، رمضان کا جو مقصد تھا، اہل طریقت نے جو چیز کہی کہ کیا تھا، کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا۔ آج اسی رمضان کے آخری عشرے میں بہت سے لوگ اعتکاف میں جو ہیں، جو معتکف ہیں، آج وہ بھی مسجدوں سے باہر آئیں گے، ان کا اعتکاف بھی پورا ہوگا۔ یہ 10 دن دیکھیے، اعتکاف میں بھی وہی درس ہے، دنیا سے اپنے کو بالکل دور کر لینا۔ اور ہم کو بہت خوشی بھی ہے، ناز بھی ہے ماشاءاللہ، کہ ہمارے محدث اعظم مشن یہ ایسی تنظیم ہے الحمدللہ کہ اس کے صدر جناب حاجی ابراہیم واڈیا والا، وہ بھی اس وقت معتکف ہیں ایک مسجد میں، وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پرہیزگار آدمی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب ایسوں کے ہاتھ میں محدث اعظم مشن کی کمانڈ ہوگی، صدارت ہوگی، تو یقیناً محدث اعظم مشن کی خدمتیں دور دور تک جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اسے یقیناً قبول بھی فرمائے گا۔ ساتھ میں ہمارے مشن کے سیکریٹری جناب منیر اشرفی صاحب، وہ بھی اس وقت معتکف ہیں الحمدللہ، اور بھی بہت سے ممبرز معتکف ہیں۔ اور اسی طرح بابا ملت فاؤنڈیشن جبل پور کے صدر محسن اشرفی کے بیٹے زین العابدین اشرفی، وہ بھی جو ہیں معتکف ہیں جبل پور میں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہمارے احباب، ہماری مسجد امیر ملت میں قاری ارشد جمالی، وہ بھی معتکف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اعتکاف کو، تمام مسلمانوں کے اعتکاف کو قبول فرما لے۔ تو اعتکاف بھی ہمیں دنیا سے دور رہنے کی ایک تعلیم دے رہا ہے کہ اتنے دن تک آپ بالکل کوئی دنیاوی معاملات آپ نہیں کر سکتے تھے، خدا کے گھر میں آپ نے اپنے کو بالکل محصور کر لیا، آپ اس میں ہیں، وہیں پہ ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، گویا دنیا سے اب آپ 10 دن دنیا سے دور ہو گئے تھے، اب واپس آ رہے ہیں۔ تو اب دنیا میں
جب یہ لوگ یا ہم روزے دار لوگ جو معتکف نہیں تھے، مگر روزے کا بھی درس یہی ہے. اہل طریقت نے فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت کو نکال دینا. اب رمضان میں ہم معتکف لوگ یا روزے دار لوگ جب رمضان ختم ہو تو ہم پھر دنیا کی طرف نہ چلے جائیں. دنیا کمانا بری بات نہیں ہے، دنیا کو دل میں بیٹھا لینا یہ بری بات ہے. دنیا اس لیے کماؤ کہ اس دنیا سے تم آخرت بنا لو. دنیا اس لیے مت کماؤ کہ دنیا سے دنیا بناؤ اور دنیا سے چلے جاؤ خالی ہاتھ. نہیں، دنیا اچھی چیز ہے، یہ تب اچھی ہے جب اس سے تم آخرت بنا لو. دنیا حضرت امام اعظم کے پاس بھی تھی، غوث اعظم کے پاس بھی تھی، مگر انہوں نے آخرت بنائی، ایسی آخرت بنائی ہے ان بزرگوں نے کہ اب یہ جس پر نظر ڈال دیتے ہیں اس کی بھی آخرت بن جاتی ہے. تو دوستو، دنیا سے دور رہنے کا پیغام روزے نے بھی دیا ہے، اعتکاف نے بھی دیا ہے. اس لیے اب رمضان کے بعد ہم دنیا کے فریب سے اپنے کو بچائے رکھیں، دنیا کے جنجال سے اپنے کو بچائے رکھیں. ہم دوسروں کی پرواہ زیادہ نہ کریں، ہم اپنی گریبان میں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے پاس کئی اصفیات موجود تھے، حاضر تھے وہاں پر، کچھ قلندر بھی وہاں موجود تھے. تو حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی طلب میں رہتے ہیں اور اسی کی فکر میں زندگی گزار دیتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو دنیا کو دشمن سمجھتے ہیں، دنیا سے محبت نہیں کرتے ہیں. اور تیسرے وہ ہیں جو نہ دنیا کو دوست سمجھتے ہیں نہ دشمن سمجھتے ہیں. یہ تیسری کیٹیگری کے لوگ. اور پھر فرمایا کہ یہ تیسرے لوگ جو ہیں، تیسرا گروہ جو ہے، یہ پہلے دونوں لوگوں سے بہتر ہے. ایک تو وہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے، اس کی تو بات ہی الگ ہے، کچھ نہیں ملنے والا. اور ایک وہ جو دنیا سے نفرت کرتا ہے، دنیا کو دشمن سمجھتا ہے. اس سے بھی بہتر وہ ہے جو دنیا کو نہ دوست سمجھے نہ دشمن سمجھے. آئیے آپ حضرت رابعہ بصری کی بارگاہ میں. ایک شخص آئے اور دنیا کو بہت برا بھلا کہنے لگے، دنیا کی بڑی مذمت کر رہے تھے، بہت برا بھلا بک رہے تھے. تو حضرت رابعہ بصری آواز دیتی ہیں، اے صاحب، آپ یہاں سے چلے جائیے، میرے پاس نہ آیا کیجیے. آپ تو دنیا کے دوست لگ رہے ہیں، حالانکہ وہ دنیا کی مذمت، دنیا کی برائی کر رہے تھے، دنیا کو برا بھلا بک رہے تھے. تو یہ کریں آپ چلے جائیے، آپ تو دنیا کے دوست لگتے ہیں، اسی لیے تو ہر وقت آپ کی زبان پہ دنیا. اللہ اکبر! کیا سوچ، کیا فکر ان اہل تصوف کی ہوتی ہے، ان صوفیہ کی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر نے یہ بھی فرمایا کہ اس راہ طریقت میں، اس راہ تصوف میں، اس سچی راہ میں، اس صراط مستقیم، مرد تو بس وہی ہے جو 3 چیزوں کو اپنا لے، 3 چیزوں پر عمل کر لے. مرد اسی کو انہوں نے کہا ہے، بس وہی کامیاب ہے جو ان 3 چیزوں پر عمل کر لے. ایک یہ کہ اپنے کو دنیا سے بچا لے، اور دوسرا یہ کہ مرنے سے پہلے وہ تربت یعنی قبر کے لیے تیاری کر لے، مرنے سے پہلے ہی قبر کے لیے تیاری کر لے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ خدا کو دیکھنے سے پہلے خدا کو خوش کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ! کتنی پتے کی باتیں بتائی ہیں. دوستو، ہمیں بھی اب دنیا کو دل میں نہیں بسانا ہے، اس کو دل سے دور رکھنا ہے. اس عزم کے ساتھ ہمیں آگے کے دنوں کو شروع کرنا ہے اور تیاری کرنا ہے اس چیز کی جو قبر میں کام آئے، اس سکون کی جو قبر میں ملے، اس کی تیاری ابھی سے کرنا ہے. دنیا کی تیاری کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور تیسرا، خدا کو دیکھنے سے پہلے ہی خدا کو راضی کر لو. کیسے؟ اب آپ قبر کے لیے جو تیاری کر رہے ہیں نا، اس میں آپ نیک کام کریں گے، اچھائیاں کریں گے، اس کام میں آپ کی اخلاص ہونا چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے. بس یہی اچھی نیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. خدا کو دیکھنے سے پہلے ہی آپ نے خدا کو راضی کر لیا. تو ہم اپنے مشن کے سپاہیوں سے اور تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے کہیں گے کہ اب ہم سب کو اٹھ جانا چاہیے، اپنی تقدیر کو بنانے کے لیے، اپنی امت کو بچانے کے لیے، اپنی اس امت مسلمہ کی خدمت کے لیے ہم حق اللہ کو ادا کریں، حقوق العباد کو ادا کریں، ہم آگے بڑھیں. ہم اب ہمارا ہر قدم ہو
تو دین کے لیے ہو، سنیت کے لیے ہو، امت کے لیے ہو، قوم کے لیے ہو، وطن کے لیے ہو، ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہم اس سے اپنی آخرت کو بنائیں، ہم اپنی آخرت کی کمائی اس سے حاصل کر لیں، ہمارے اندر وہ ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ قبر میں جانے سے پہلے ہی قبر کی تیاری بھی ہو جاوے، خدا کو دیکھنے سے پہلے ہی خدا ہم سے راضی بھی ہو جائے۔ اور اس کا طریقہ محدث اعظم جو فرما رہے ہیں کہ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا، اور اخلاص ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ دل پہ دلدار کے ہر وقت نظر رہتی ہے، اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو عید مبارک ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی رمضان وفی ما بعدہ وکل عام وانتم بخیر وایامکم سعیدہ۔ اللہ تعالی عید کی خوشیاں ہم سب پر عام فرما دیں، عید کی برکتیں ہم سب پر عام فرمائے۔ امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں، آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں۔